شمس تبریز رومی اور اقبال کے فلسفے کی مشترک قدریں آپ کی تعلیمات میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اصل میں یہ تینوں عظیم لوگ تھے۔ ان میں شمس تبریز ایک بہت بڑا نام ہے، جو سالک بھی تھے، مجذوب بھی تھے۔ ان کی جسمانی لباس کی، ظاہرہ فیشن کی حالتیں بدلتی رہتی تھی، مگر وہ جستجو میں تھے کہ جو نور اللہ نے ان کو بخشا، جو حکمت و دانائی بخشی، جو علم بخشا، جو آگے کی آگاہی ان کو بخشی، وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے، ڈیلیور کرنا چاہتے تھے۔ جس میں ڈیلیوری کی اتنی آرزو ہو اسے مامتا کہتے ہیں۔ مامتا میں ڈیلیوری کی آرزو ہوتی ہے، اسی مامتا کی وجہ سے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ تو شمس تبریز نے گدھا گاڑی والے کو اپنا ساتھی بنایا، چور کو ساتھی بنایا، پیشہ کرنے والی ایک طوائف کو ساتھی بنایا، بتایا، سکھایا کہ کسی پیشے کی وجہ سے، کسی خرابی کی وجہ سے لوگوں سے نفرت مت کرو، ان سے دور مت ہو، انہیں اپنی محبت سے محروم نہ کرو، ان کے قریب جاؤ تاکہ ان کے مسائل حل کر سکو۔ ہر ایک کے کسی برے کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ اس کے حالات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم ڈیلیوری جاری رکھو، ڈیلیوری بند نہ کرو، لوگوں کو محبت دے کر، آسانیاں دے کر، سہارا دے کر، وابستگی دے کر، آسودگی دے کر اپنے قریب لاؤ اور ان کی رہنمائی کرو۔ یہی گول شمس نے اپنایا اور ایسے شخص کو چنا جو پہلے ہی اس پہ کام کر رہا تھا مگر انداز اور تھے۔ اب یہ بتایا کہ تم اس طرح کام کرو کہ ساری کائنات میں تمہاری وجہ سے محبت بکھر جائے، محبت پھیل جائے، اخلاق پھیل جائے، خدمت پھیل جائے، لوگوں کی ہمدردی کرو، عملاً، زبانی نہیں، ہمدردی، ان کے بازو بن جاؤ، ان کے لیے کندھا بن جاؤ، راستہ بن جاؤ۔ یہ لوگ راستہ بنے۔ علامہ نے، آپ دیکھیں، جب علامہ نے کام شروع کیا تو برصغیر کے مسلمانوں کی اور باقی عوام کی کیا حالت تھی؟ مفلوق الحال تھے، غریب تھے، جاہل تھے، تفرقے میں بٹے ہوئے تھے، مذاہب میں نفرت انگیزیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ علامہ نے درد کو اپنایا اور امت کے درد کو خاص طور پہ اپنایا۔ وہ درد اپنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر تھا کہ راتوں کو اٹھ کے میرے آقا رویا کرتے اور امت کی بخشش اور بہتری کی دعائیں کیا کرتے۔ آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو۔ اسی درد کو علامہ نے اپنایا اور علامہ کی چارپائی اور بستر آنسوں سے اتنا تر ہوتا کہ اس کو نچوڑنا پڑتا۔ یہ تسلسل ہے درد کا۔ کوئی شخص بلا معاوضہ خدمت کا سوچ ہی نہیں سکتا جس میں درد مخلوق نہ ہو۔ خلقت کی بات ہے، مخلوق کی بات ہے۔ پروردگار عالم اپنی خلقت میں موجود ہوتا ہے، اپنے کنبے میں موجود ہوتا ہے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے کنبے کے دکھ دور کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے راحت کے سامان کرنا، ان کو خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ کام تھا ان تینوں بڑے بزرگوں کا۔ سب نے بھرپور طریقے سے کیا۔ آج بھی ان کی قبریں روشن ہیں، ان کے مزار روشن ہیں، ان کے نام روشن ہیں، ان کی کتابیں بک رہی ہیں، ان کی کتابوں پہ PhD ہو رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خدمت کے شعار کو، معافی کے شعار کو اپنا لیا۔ اب آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، مگر کمال کی ہوتی ہیں۔ کیا کیا ٹیچنگ دی۔ علامہ کہتے ہیں، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ کیا ٹیچنگ ہے اس میں؟ سمجھا کبھی؟ عقل کے غلام کا مطلب یہ ہے کہ دینا نہیں جانتا، لینا جانتا ہے، لے کر راضی ہوتا ہے، لے کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کی نگیشن کر رہے ہیں علامہ
کہ وہ دل نہیں چاہیے جو عقل کے مطابق فیصلے کرے، مفادات پر فیصلے کرے، کمرشل سوچ رکھتا ہو، حاصل کرنے کے چکر میں ہو۔ دل وہ چاہیے جو دینے کا قائل ہو، دینا جانتا ہو، سیکریفائز کرنا جانتا ہو، ایثار کرنا جانتا ہو۔ تو یہ بنیادی ٹیچنگ ہے کہ غرض کی دنیا سے نکل جاؤ، کمرشلزم سے نکل جاؤ، خدمت کو، عزت کو صحیح معنوں میں اپنا شعار بناؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج 30 سال ہو گئے ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم معاوضہ لیتے ہیں، پہچان چاہتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں چاہتے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی نہ کسی کی غم گساری ہو جائے، کسی کی چارہ سازی ہو جائے، اسی کی کاوش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ آج تک ذہن نہیں تبدیل ہوا، ورنہ بندہ تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس یار۔ یہ کرم ہے اس کا، یہ ایک تسلسل ہے جو ان بزرگوں سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی بندہ اس میں آخری بندہ نہیں ہوتا، یہ تسلسل کا نام ہے، کنٹینیوشن کہتے ہیں اس کو۔ ان بزرگوں کا وجود ہمارے درمیان گھومتا پھرتا ہے، کیوں؟ ان کے نظریات، ان کے تخیلات، ان کی حکمتیں، ان کی دانائیاں بکھری ہوئی ہیں اور بکھرتی چلی جا رہی ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے بھی ہو جائے وہ ٹریول کرتی ہے، محبت کا سفر رکتا نہیں ہے۔ شمس تبریز، جلال الدین رومی، علامہ محمد اقبال کا سفر نہیں رکنے والا۔